علماء اہل سنت، حضرات سادات کرام، جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، میری عزت ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين اقرأوا الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، تقریب نکاح کے موقع پر یہ مجلس صاحب خانہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، جس میں علماء کرام، ائمہ اعظام اور آپ تمامی حضرات شریک ہو، شامل ہو، اور اس بابرکت مجلس میں ایک بہت ہی نایاب، پرمغز اور معلومات سے بھرپور، بصیرت افروز کتاب آپ لوگوں نے سماعت کیا، حضرت علامہ مولانا سلیمان صاحب برکاتی کا۔ بہت نفیس گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ گفتگو تھوڑی اور آگے بڑھائی جائے، لیکن حضرت نے اپنی گفتگو کو ختم کر کے کچھ کہنے کے لیے مجھے موقع دے دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا صدیق برکاتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی گزارش کی کہ کچھ کلمات فرمائیں، تو انہوں نے بھی حکم دے دیا کہ نہیں، آپ ہی بول دو۔ تو تھوڑی دیر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی مشہور آیت پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت پاک کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے ضروری گفتگو
آپ کے سامنے عرض کروں اس سے پہلے محبت عقیدت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ حضور پاک صاحب لولاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محقق بریلوی علیہ رحمت رضوان اپنے آقا و مولا کونین کے مالک و مختار سید الابرار والاخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور آپ کی مدحت سرائی زمزمہ خوانی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، یعنی قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں ایک صورت سورہ والشمس ہے اور ایک سورہ سورہ والضحا ہے۔ دونوں صورتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ والشمس بھی ہے اور سورہ والضحا بھی ہے۔ دونوں صورتوں کے ابتدائی کلمات مبارکہ، ابتدائی آیت ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، یہ جو والشمس ہے اور یہ والضحا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اردو زبان میں اس کلمہ کو اگر آپ علم اور فکر کی مشعل لے کر کے ڈھونڈنا چاہو گے تو یہ کلمہ آپ کو نہیں ملے گا، نور فضا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے ایک ایسا کلمہ ہے جو خود ایجاد کیا گیا، اور کچھ تو حضور اعلیٰ حضرت نے ایسے کلمات و الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اردو ڈکشنری کھنگال ڈالیے آپ کو وہ لفظ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! یعنی زبان اور بیان پر اتنی مہارت تامہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ نہ صرف ماہر بلکہ اس فن کے امام مانے گئے۔ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ایک چیز ہے نور اور ایک چیز ہے نور میں اضافہ کرنے والی۔ نور فضا کا مطلب نور میں اور زیادتی کرنے والی چیز، یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا چہرہ زیبا تو نور ہے ہی ہے، مگر جو محبت کا نور لے کے آتے ہیں
جو ایمان کا نور لے کے آتے ہیں، جو عقیدت کا نور لے کر کے آتے ہیں، جو غلامی کا نور لے کر کے آتے ہیں، جو وفا کا نور لے کر کے آتے ہیں، جو محبت کا نور لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ ان خوش نصیب لوگوں کے نور کو آپ کا نور اور بڑھا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم بشریت میں بے مثال بشر بنایا اور عالم نور میں بے نظیر نور بنایا، اور نور ایسا جو نور الانوار ہے، نور کا منبع ہے، مصدر ہے، جہاں سے نور نکلتا ہے، اور نور والے آپ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر کے نور کی خیرات لیتے ہیں۔ قصیدہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ اکبر۔ جس کو سچا عاشق کہا جائے اور جس کو سچا محب کہا جائے، تاریخ میں آپ ہر دور ہر زمانہ کے عشاق اور محبین کو دیکھیں گے تو آپ کے دل کو یقیناً اطمینان ہوگا، بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانہ میں کچھ شخصیات کو اس طرح سے پیدا کیا ہے جو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی بارگاہ کا ادب اور آپ کی ذات والا صفات کے عشق کو سمجھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ سوچئے آپ، دنیا کے اور فرقے جسے وہابی کہا گیا، دیوبندی کہا گیا، مودودی کہا گیا، غیر مقلد کہا گیا، کوئی معتزلی ہے اور کوئی تبلیغی جماعت کے نام سے دنیا میں پھیلا، یہ سارے فرقے باطل فرقے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان کے مخالف فرقے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی لکھتے ہیں تو اپنے جیسا، معاذ اللہ۔ یہ یقیناً قرآن کے مفہوم، قرآن کی بولی، قرآن کے دیے ہوئے عقیدہ بشریت رسالت ماب کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشریت بھی عطا فرمائی تو ایسی بے مثال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مداح اور نعت گو شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی نعت عرض کرتے ہیں اور وہ کیسے خوش نصیب تھے، ان کا بخت کتنا بلند تھا اور سعادت کے کس نقطے عروج پر ان کا مکان تھا کہ آقا کی نعت بھی کہہ رہے ہیں، آقا کا قصیدہ بھی بول رہے ہیں اور ماتھے کی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ تشریف لائے حضور۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى زمین وصحبہ عبد القرور مکتبنا۔ آئیے حضور یہاں پر آئیے، آپ یہاں تشریف لائیے درمیان ہمارے اور کس کی شادی ہے؟ ہاں انور بھائی ماشاء اللہ، اور اچھا دو، ایک آمینہ بہن ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے۔ مجلس میں اتنے علماء اور ائمہ و سادات کا تشریف لانا، یہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے بہت مبارک ہے، باعث رحمت ہے اور ظفر و کامرانی کا ذریعہ و سبب ہے۔ ایک مرتبہ ہو، ذرا زحمت نہ ہو تو محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باطل فرقہ کے لوگ، ان کا چہرہ دیکھو، ان کے مدارس کو دیکھو، ان کی مسجدوں کو دیکھو، ان کی درسگاہوں کو دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے یہ لوگ اپنے دین میں اور اپنے مذہب میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، ظاہری ہیں، اندر اصل یا اندر کسی ایمانی جلوے کا وجود تک نہیں ہے، اندر سب خرابی ہے اور تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ سب دکھاوے کا ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے اس زمانے میں فرمایا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تھوڑا دھیان سے آپ سننا میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں، اس دور میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، نماز پڑھنے والے، غزوہ میں شرکت کرنے والے بھی تھے، جن کی اصلیت کو قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن نے بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالی پر اور یوم آخر پر، مگر قرآن بتا رہا ہے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف اور خوبیوں کے منکر تھے۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس،
اے منافقو تمہارا یہ کہنا معتبر نہیں، قابل قبول نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت کی روح نہیں ہے۔ اگر کہنا ہی ہے، ایمان لانا ہی ہے، تو ایسا ایمان لے آؤ کما آمن الناس یقول مفسرین فی کتبہ کا ابی بکر کا عمر کا عثمان کا علی ونحوہم۔ اے کلمہ پڑھنے والوں اور ایمان کی رٹ لگانے والوں، ہرگز تمہارا کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ بھائی کلمہ تو کلمہ ہی ہے۔ بہت سے لوگ، آج کا تو دور ایسا ہے نا، صلح کلیت کا زمانہ ہے، شہر میں تو ایسی وبا چلی ہے جو کورونا سے بھی بہت خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، معاذ اللہ۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے مفسرین نے، علامہ سیوطی کی کتاب دیکھو، علامہ آلوسی کی کتاب دیکھو، اور صاحب روح البیان کو دیکھو، تفسیر معالم اور دیگر تفاسیر جو معتبر، مثلا امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے وغیرہ رحمہم اللہ، انہوں نے کہا کہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے تمہارا کلمہ معتبر نہیں، تمہارا دین دکھانا معتبر نہیں، تمہارا ایمان لانے کی رٹ لگانا معتبر نہیں۔ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ، اور کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو ایسا کلمہ پڑھو جیسا ابو بکر صدیق نے پڑھا، جیسا فاروق اعظم نے پڑھا، جیسا عثمان غنی نے پڑھا، جیسا علی مرتضیٰ نے پڑھا اور دیگر صحابہ کرام۔ اب یہی سے مسلک کی ابتدا ہوتی ہے کہ یہ مسلک برحق نہیں ہے، یہ مسلک برحق ہے۔ کلمہ یہاں بھی ہے، کلمہ یہاں بھی ہے، ایمان لانے کا دعویٰ یہاں بھی ہے، ایمان لانے کا دعویٰ یہاں بھی ہے، قرآن یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن یہاں بھی پڑھا جاتا ہے، نماز یہاں بھی ادا ہوتی ہے، یہاں نماز یہاں بھی پڑھی جاتی ہے، مگر قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ ان کا کلمہ معتبر نہیں، ان کا ایمان لانے کا دعویٰ معتبر نہیں، ان کا داڑھی رکھنا، امامہ پہننا معتبر نہیں، ان کا نماز پڑھنا معتبر نہیں، ان کا معتبر ہے، یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے، یہ معیار حق ہے۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو ان کے سانچے میں آ جا، ان کا مسلک اپنا لو۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ مسلک اعلی حضرت، تو پبلک میں تو کیا ہے کہ بیچارے محبت والے زیادہ ہیں، عقیدت والے زیادہ ہیں، علم والے کم ہیں، اور عقیدت پر علم کی لگام نہیں ہوتی نا تو وہ عقیدت کبھی کبھی مروا دیتی ہے، پاگل کر دیتی ہے۔ لوگوں نے عقیدت ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ لوگوں نے عقیدت ہی میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اور لوگوں نے عقیدت ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف الوہیت پر جلوہ فرما مانا، بلکہ ان شیعہ لوگوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کو بھی علی ہی نے پیدا کیا، معاذ اللہ۔
بولو معذلہ بولو ایک مرتبہ یار تھوڑا. کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں کہ دین باقی ہی نہ رہے اور پھر بت پرستوں میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہ رہے. لکھا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، قرآن کے 10 پارے ابو بکر نے، عمر نے اور عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ادھر ادھر کر دیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں. یہ سب کون ہے؟ شیعہ ہے، رافضی ہے سب. اور آج کے زمانہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت عرف جس کی شناخت و پہچان مسلک حضور اعلی حضرت کے نام سے ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت نے ایک طرف باطل گمراہ بے دین فرقہ کو ٹھکانے پہ لگا دیا، ان کا علاج کیا اور ان کے بطلان کو آپ نے ظاہر کر دیا، لوگوں کو باخبر کر دیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں. اور دوسری طرف جو دین کے نام پر بدعت، خرافات، آوارگی اور لا یعنیت، دین میں جس کی کوئی اصل نہیں، دین میں جس کی کوئی برہان نہیں، ایسے ایسے لوگ دینداری کے نام پہ بیچاری عقیدت مند پبلک میں بلڈوزر پھرا دیتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو جاؤ نا، بس پھر تم کو کوئی پرواہ نہیں، ہم تم کو جنت پہ لے جائیں گے. ایسی بات بھی کرتے ہیں. اور ادھر گجرات میں کچھ سورت کی طرف اور حیدرآباد دکن کی طرف تو ایسے بھی لوگ ہیں جو خانقاہ میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بال اور رومال باندھ کر کے اور بزرگوں کا لباس، اور عقیدت مندوں اور مریدوں کو کہتے آؤ سجدہ کرو. معاذ اللہ رب العالمین. لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں لوگ. عقیدت پر جب علم کی لگام نہیں ہوگی نا تو یہ عقیدت اٹھا کر جہنم کے راستے پہ لگا دے گی. حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں من تصوف ولم يتفقه قد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف قد تفسق ومن جمع بينهما قد تحقق. اللہ اکبر. کتنا حسین نچوڑ دیا ہے، شریعت اور طریقت کا معیار بتا دیا. تو یہ آپ لوگوں سے ہماری کچھ گزارش ہے کہ دینی معلومات آپ رکھیں اور اپنی اولاد کو دین سکھائیں. دنیا کی تعلیم بھی سکھاؤ، اسکول تک، ہائی اسکول تک، کالج تک پڑھاؤ، لیکن دین بھی سکھاؤ. علم دین کی لگام عقیدت پر رہے گی، محبت پر رہے گی تو پھر ادھر ادھر عقیدت بہکے گی نہیں، عقیدت گمراہ نہیں ہوگی. علم کی لگام اور علماء دین کی ہدایت اور مذہب اہل سنت والجماعت کی رہنمائی اور اعلی حضرت کے مسلک کی نگہبانی، تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسے آلتو فالتو لوگوں کے چکر میں بھی نہیں آئے گا
मुंहिंजी थी वञे चई तो जन्नत में खणी वेंदो तव्हांखे कहिड़ो व्याधी माण्हू अहिड़ो शॉर्टकट रस्तो ॻोल्हे था जलजलाहट आहे जलजलाहट पूरो क़बर में वेंदो ने पवंदी ॿोतरे तॾहिं ख़बर पवंदी कि केॾी आहे। अब क्या करे, हमारे भाइयों को कुछ बातें हमको बतानी पड़ती है कि भाई अगर तुम अकीदत रखो मगर अकीदत को शरीयत की गिरफ्त और शरीयत के कंट्रोल में रखो। सुनिए हजरात, बात हो रही थी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत की और कुरान और हदीस शरीफ पे इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात के मजहब में जन्नती फिरका में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का आलम कितना अरफा आला है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों में से एक मद्दाह है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा पेशे नजर है और वो दस्त बस्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। कहते हैं व अजमल मिन कलम तरक़त तो आईनी व अकमल मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात कही है अल्लाह हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बढ़ के हुस्न जमाल वाला निगाह बशरियत ने कोई देखा ही नहीं और आपसे बढ़ के कमाल वाला किसी औरत ने बेटा पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने हर ऐब हर नक्श से आपको पाक साफ और सुथरा पैदा किया। मेरा विजदान मेरा ईमान मेरा अकीदा तो यह है या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा आपने पसंद किया जैसा आपने चाहा आपके रब ने आपको ऐसा ही बनाया कमा तशा। अब सहाबाए किराम की अक़वाल में जहां तक मेरे बहुत मुख्तसर से इल्म का मुताला है, हजरत अल्लामा सुलेमान साहब तशरीफ फरमा हैं और हजरत मौलाना सिद्दीक साहब बरकाती, मौलाना मुश्ताक मुफ्ती साहब हैं और मौलाना अशरफ साहब ये हुफ़ाज़ किराम बैठे हैं। एक और सहाबी हैं उनका नाम है मालिक बिन औफ और उनकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 110-111 साल की और 110-111 साल की उम्र में वो अपनी फौज की क़यादत करके हुनैन में कौम हवाज़िन की क़यादत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैदान में आए थे। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे और जंग हुनैन का नक्शा कुरान की आयतों में हुनैन का जिक्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया। वो हवाज़िन कौम थी, बहुत जंगजू और बहुत लड़ने वाली कौम थी। जंग हुई, जंग में शिकस्त हो गई काफिरों को और उस जंग में तकरीबन 4000 ऊंट, 8000 बकरियां, कई मन चांदी और 2000 के करीब कैदी 10 दिन हुनैन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया कि कोई आए और अपने कैदियों को छुड़ा ले जाए, मगर 10 दिनों में कोई नहीं आया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से 60-65 किलोमीटर के फासले पर
مقام جعیرانہ ہے، جہاں سے لوگ احرام پہن کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور اس کو لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ مکہ شریف سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جعیرانہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تب لوگ آئے اور لوگوں نے کہا، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں امید لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کی ایک خاتون کا آپ نے دودھ پیا ہے، جس خاتون کا نام حلیمہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی قبیلے کی خاتون کا دودھ پی لیتا اور اس قبیلے کے مجرم اس بادشاہ کے پاس جا کر کے اپنے خاندان کی اس خاتون کے دودھ کا واسطہ پیش کرتے، تو وہ بادشاہ اتنی مروت اور اتنی وسیع الظرفی کا مظاہرہ فرماتا کہ وہ معاملہ رفع دفع کر دیتا۔ تو آپ تو بادشاہوں سے بلند ہیں، آپ کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ کہنے والے کی بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، میں نے 10 دن تمہارا انتظار کیا مگر تم نہیں آئے تو پھر میں یہاں آیا اور میں نے سب مال غنیمت کا تقسیم کر دیا۔ اب میرے قبیلے، میرے خاندان بنی ہاشم میں جو میں نے مال تقسیم کیا ہے، تو میں بنی ہاشم کو کہوں گا کہ مال واپس کر دیں، اور باقی جو ہیں وہاں تم جا کے ان سے گزارش کرو۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اے میرے صحابہ، مال واپس کر دو۔ تو پھر صحابہ کرام کو دوسری کسی عرض و معروض کی ضرورت نہیں تھی، مگر عدل پرور، عدل گستر، نیائے کا پیکر، حقوق کا درس دیا۔ کہ بالادستی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے حقوق سے بھی انہیں محروم رکھو، نہیں، یہ تعلیم کے لیے کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو تمہارا مال ہے واپس کر دیں، باقی دیگر لوگوں کے پاس جاؤ۔ لیکن جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال واپس کر دیا ہے، تو سب صحابہ ایک زبان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا ہے تو ہم بھی واپس کرتے ہیں۔ اور اسی موقع پر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، جو بہت ضعیفہ تھی۔ اب کہاں وہ دور جب سیدہ حلیمہ سعدیہ 25 یا 30 سال کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک بظاہر چند مہینے کی، اور اب جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک قریب 50 یا اس سے کچھ زائد ہے، اور حلیمہ سعدیہ کی عمر تقریباً 75-80 کے قریب، وہ ضعیفہ، نحیفہ، لاغر، کمزور، اپنی بیٹی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور کچھ لوگوں کو لے کر کے صحابہ کرام کی چھاونی ہے، ایک فاتح لشکر کی چھاونی میں مفتو قوم کے کمزوروں کا پہنچنا اور انہیں سنمان ملنا، یہ آج کے زمانے میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کو غرور، اہنکار انسانیت سے پرے کر دیتا ہے، اوصاف آدمیت سے محروم کر دیتا ہے۔
اور اسے سرکش بنا دیتا ہے. تمرد اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. فرعون اور نمرود صفت ہو جاتا ہے وہ. مگر اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی سپاہی جانثار. فتح و ظفر مندی کا سلسلہ جاری ہے، مگر اپنے رویے میں، اپنی اداؤں میں، اپنے کردار میں اللہ کا خوف اور نرمی اور انکساری، ونمرتا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر. ضعیفہ کچھ صحابہ کرام سے کہتی ہے، پوچھتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں ملنا چاہتی ہوں. کہا آپ کا نام؟ کہا ان سے کہنا بنو سعد کی ایک خاتون آئی ہے جس کا نام حلیمہ ہے. وہ صحابی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اجل صحابہ، کبار صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ بار ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صحابی سلام عرض کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ضعیفہ ہے، کوئی لاغر و کمزور ہے، مصیبت زدہ معلوم ہوتی ہے، بنو سعد خاندان کی ہے اور اس نے اپنا نام حلیمہ بتایا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ چمک آ گئی. آپ کا چہرہ ویسے تو چمک دمک والا ہی تھا، تو چمک دمک دو والا ہو گئی. آپ بشاس و بشاس ہو گئے. فرماتے ہیں لے کے آؤ. اللہ اکبر. وہ صحابی گئے، کہا آئیے ہمارے آقا تمہیں بلا رہے ہیں. جب سیدہ حلیمہ سعدیہ بارگاہ رسالت مآب میں آتی ہیں تو دیکھیے کرم گستری کس کو کہتے ہیں، انسانیت کو عروج و ارتقاء کس کے قدموں سے ملا. سسکتی ہوئی انسانیت کو محبت و شفقت کا مرہم دینے والے آقا کا نام رحمت للعالمین ہے. جو سنمان اور توقیر و عزت و رسپیکٹ کا تصور نہیں کر سکتے، سنمان کی بلندیوں پہ ہمارے آقا نے ایک پل میں اسے بٹھا دیا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر قد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارکہ ان کے لیے بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مرضعہ، اے مادر مشفقہ، تشریف رکھیے. اب صحابہ بھی حیران کہ یہ ضعیفہ کون ہے، یہ اجنبیہ خاتون کون ہے، یہ لاغر و کمزور مصیبت زدہ جس کے چہرے اور جس کے ظاہر سے عیاں ہوتا ہے کہ غم و رنج کی ماری ہے یہ. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے کھڑے ہو گئے، عزت عطا فرمائی، چادر مبارکہ کو بچھایا، بڑے پیار سے بٹھایا اور اس کے بعد کہنے لگے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. اللہ اکبر. حضرات میں بھی تھوڑی دیر سوچوں گا، آپ بھی سوچو گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں صاحبہ تو بچپن ہی میں پردہ کر گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کے ماں صاحبہ کے وطن پاک سے جلوہ بار ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں تو تھی نہیں، ماں تو دنیا سے پردہ کر گئی، مگر یہ ماں جس نے اپنا دودھ پلایا تھا، مرضعہ دودھ پلانے والی ماں، اور اس خاتون نے دودھ پلایا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نصیحت ہو، ایک بہترین نمونہ ہو، آئیڈیل ہو، ہمارے لیے اخلاق کا اور اپنے پریوار میں ادب و احترام کا درس بن جائے. اے لوگوں،
مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرق و غرب، جنوب و شمال، رہتی دنیا تک مجھے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دیے۔ میرے قدموں تلے وقت کے فرعون کی گردنیں ختم ہو گئی، کچل دی گئی، غرور کو ختم کر دیا گیا، کفر کے سر کو جھکا دیا گیا، اور مکۃ المکرمہ کی پاکیزگی کو، اس کے تقدس کو بتوں کی آلائشوں سے پاک کر دیا، انسانی سینوں کو بت اور شرک کی غلاظتوں سے پاک کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ان کے نہا خانہ قلب کو منور کر دیا، معطر کر دیا، معمر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کونین کا مالک و مختار بنا دیا۔ مگر سنو، میں اس کائنات میں آیا ہوں تمہیں درس دینے کے لیے، تمہیں انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے، تمہیں حقوق انسانیت سے آشنا کرانے کے لیے اس کائنات میں آیا ہو۔ جب میں کونین کا مالک و مختار ہو کر، میں فاتح آدم ہو کر کے دودھ پلانے والی ماں کا اتنا سنمان کرتا ہوں، تو میرے دل میں میری ماں کا سنمان کتنا بلند ہو۔ اے لوگوں، خبردار خبردار، تمہاری ماں جب تمہارے سامنے آئے، تمہاری ماں اگر تمہیں ڈانٹ دے، تمہاری ماں اگر تم سے خفا ہو جائے، تمہاری ماں اگر غصہ میں کچھ کہہ دے، تو خبردار خبردار، تم اپنے زمانے کے کتنے ہی کامیاب ہو، کتنے ہی بلند اور بالا منصب پہ رہنے والے ہو، کتنی ہی تمہاری ذات بلند ہو، کتنا ہی تمہارا اسٹیٹس اعلیٰ ہو، مگر خبردار خبردار، اپنے وقار کو، اپنے نام کو، اپنی شان کو، اپنے اسٹیٹس کو ماں کے قدموں میں ملا دینا، ماں کے قدموں نیچے رکھنا، اس لیے کہ اسی کے قدموں کے تلووں کے نیچے جنت کے جلوے آباد ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ شکایت ہے کہ چھوکرو مندو نہ ہے، چھوکرو چون میں نہ ہے، چھوکری نہیں بننا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک بھائی کا سنمان نہیں رکھتا، ایک بہن کا احترام نہیں کرتا، شوہر بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ سب ایسے نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ اچھے ہیں، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھروں کی داستان سن کر کے دل جل اٹھتا ہے، دل سلگ جاتا ہے کہ یہ کیسا باپ ہے جو بیٹوں کی تعلیم، بیٹوں کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، بیوی کو باندھی کی طرح رکھا ہے، کنیز کی طرح رکھا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ خبردار خبردار میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے مردوں کو مخاطب کر کے، سمبوت کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مسلم مردوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پیار بھرا سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو، انہیں بد کلامی سے مخاطب نہ کرو، ان کے سامنے اپنے لب و لہجے کو گراؤ مت، لب و لہجہ تمہارا مہذب رکھو، بات چیت کا سلیقہ اچھا رکھو۔ تمہارے گھر میں جب تمہاری زبان سے لب و لہجہ بگڑ جاتا ہے اور تمہاری زبان سے تمہارے گھر کی فضا میں گالیاں نکلتی ہے، تو خبردار خبردار سن لینا، تمہارے گھر سے، تمہارے پریوار سے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کرم روٹ جاتا ہے۔ اگر تم گھر میں مال رکھتے ہو، دولت رکھتے ہو، تو تمہارے زبان کی گالیاں تمہارے گھر کے مال میں کبھی برکت ہونے نہیں دیں گی، تمہارے گھر کے جیون میں کبھی امن و آشتی پیدا ہونے نہیں دے گی، تمہارا گھر نمونہ جنت نہیں بن سکتا جب تک کہ تم اپنے لبوں سے رحمت للعالمین کی غلامی کے نغموں کا اظہار نہیں کرو گے، جب تک کہ رحمت للعالمین کی سیرت کو اختیار نہیں کرو گے، اسلامیات کے سانچے میں ڈل کر کے انسانیت کو اور اپنے رشتہ داروں کو انصاف و عدل نہیں دو گے، تب تک نہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی، نہ تمہارے دلوں میں سکون و قرار ہوگا۔
آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو آپ معاشرے میں آپ دیکھیے لوگ شکایت کرتے پھر باپوں کے پاس آتے کرو فرسٹ کلاس تعویذ دے، فرسٹ کلاس تعویذ کیندو کرو. جب تک ہم خود ہی نہیں بدلیں گے، ہمارا ذہن نہیں بدلے گا، ہماری فکر نہیں بدلے گی، ہمارا سلوک نہیں بدلے گا، ہم ماں باپ کے لیے ادب اور احترام اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے، ہم بھائیوں بہنوں کے لیے دلوں میں سمان پیدا نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر شفقت نہیں کریں گے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، تب تک برکتیں ہم سے خفا رہیں گی، روٹی روٹی رہیں گی. تعویذ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اور مسلمان کے لیے تعویذ برکت کا ذریعہ ہے، مگر دوستو تعویذ سے لینے کے لیے کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہوگا. اس تعویذ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ اپنے دل میں تبدیلی لانی ہوگی. اللہ اکبر. سنیے میرے بھائیو دوستو، اس واقعہ کو ایک امریکن بہت بڑا پولیٹیشین تاریخ کے آئینے میں پڑھتا ہے. وہ اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے مقام پر فائز تھا وہ کہ اس کے ماتحت کئی شہر تھے، والی شان کوٹھی میں رہتا تھا، کروڑوں کا مالک تھا، مگر اسلام کے بارے میں کبھی اس نے اچھا سوچا نہیں تھا. اتفاق سے ایک دن اسی کے ایک کرسچین رائٹر نے کتاب لکھی تھی اور اسی کتاب میں ایک چیپٹر آ گیا. چیپٹر میں ہیڈنگ تھا The rights of parents and respect him. ماں باپ کا حق اور ان کی تعلیم. وہ پڑھتے پڑھتے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اس نے پڑھا تو وہ ایسے بیٹھا تھا، کیسے معلوم ہے، ایسے ٹیبل پہ دونوں پیر رکھ کے بیٹھا تھا. چیئر تھوڑی ان کی تو چیئر بھی ایسی ہوتی ہے، کرسیاں بھی ان کی لاکھوں روپے کی ہوتی ہے. اس واقعہ کو پڑھ کے اس کے دل میں اس واقعہ نے ایسا اثر کیا کہ وہ پیر ٹیبل سے اتار کے پیر سمیٹ کے صحیح ڈھنگ سے بیٹھ گیا. اور اس کے بعد دوسرے دن ایک مولانا کو بلایا. اتفاق سے وہ مولانا بھی سنی تھے. مردود جاتے ہیں تو بول دیتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اب اس میں لوگ کیا دین سیکھیں گے. وہ سنی عالم تھا ماشاءاللہ، وہ ایجوکیٹڈ بھی تھا مولانا سلیمان کی طرح، انگلش بولتا تھا، مولانا صدیق صاحب کی طرح ہوشیار تھا. اس آدمی کے ذہن و فکر میں اس ایک واقعے نے اتنا انقلاب پیدا کر دیا کہ اس مولانا کے ہاتھ پر اس نے ساری شرکیہ باتوں سے، کفریہ باتوں سے توبہ کی، اسلام لایا. اور اس نے پھر ایک کتاب لکھی کہ میرے اسلام کا سبب و ذریعہ، The reason of my religion، میرے دین کا سبب. اس میں کہا کہ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے سینکڑوں واقعات میں سے اس ایک واقعہ نے میرے دل میں ایسا خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا کہ میں آندھیوں سے نکل کے امن و امان اور آشتی کے ساحل پہ پہنچ گیا. میں جلا دینے والی آگ سے نکل کے محبت بھرے چمن اور گارڈن میں پہنچ گیا. جہنم کے راستے پہ تھا، پیغمبر اسلام کے اس واقعہ نے مجھے جنت کی راہ کا مسافر بنا دیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچئے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے اور آپ کے دلوں میں تو آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موج زن ہے. ہم تو نبی سے محبت کریں، نبی کے صحابہ سے محبت کریں، نبی کی آل سے محبت کریں، نبی کے دین سے محبت کریں، نبی کے بال سے محبت کریں، نبی کی نشانیوں سے محبت کریں، نبی کی شریعت کے علماء، فقہاء، مجتہدین، محققین، مجددین سے محبت کریں. تو ہمیں تو حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے واقعات کو پڑھ کے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بات کر رہا تھا میں، بات ایک شعر پہ ہو رہی تھی. صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے مارا نور کا
اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. روایتوں میں آیا ہے، سیرت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی صبح صادق کے وقت، تو آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے قریب آ گئے تھے. اور قریب کیوں آئے تھے؟ روشنی دینے نہیں، روشنی کی خیرات لینے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور حضرت مالک بن عوف، اب وہ آدمی 110 111 سال کا تھا، مگر میدان میں قائد تھا، کمانڈر تھا. کتنا مضبوط ہوگا وہ، کتنا صحت مند، کتنا ہیلتھی ہوگا وہ. مگر جب شکست ہوئی تو طائف بھاگ گیا. وہ جو لوگ آئے تھے لوگوں کو لینے اور مال سامان لینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تمہارا کمانڈر کہاں ہے؟ کہا وہ تو طائف بھاگ گیا. کہا اس سے کہو کہ اگر وہ آئے اور اب بھی موقع ہے کفر سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، تو اس کا بھی جتنا سامان ہے میں دے دوں گا، اور ان پر 200 اونٹ اس کو بخشش کروں گا. 200 اونٹ اس زمانے میں سفر اور جرنی میں جو کیمل استعمال ہوتے تھے وہ آج کی کار کی طرح ہوتے تھے. 8-10 لاکھ کی کار آتی ہے نا، اس کے مترادف وہ اونٹ ہوتے تھے. اب آپ سوچو 200 اونٹ، 200 کاریں. وہ سب اپنا سامان لے کے گیا ہے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور اخلاق پسند آیا. سیدہ حلیمہ نے تو سوچا بھی نہیں تھا، مگر ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت دی. اور جن جن لوگوں کے بارے میں کہا تو لے جا، جس کو چاہ لے جا. وہاں جب پہنچے تو اس کو بھی کہا، مالک بن عوف کو، ونانے ہی بھٹکنے مری وینے اسوئے ایمان گنی آوے ہیں، اسوئے کلمہ پڑی گئے جہنم میں وینے ونتا کرو. وہ کیڑی شخصیت ہے؟ بولا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ جا، مرنے کے قریب ہے، اسلام لے آ، آخرت بنا لے، اللہ کو راضی کر لے، اور تیرا جو سامان ہے لے جا، اور ہماری طرف سے 200 اونٹ کی گفٹ بھی لے جا. تو ان کو اتنا یقین تھا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس پر ان کا عمل بھی ہوتا ہے. جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائیں گے. اتنا کافروں کو بھی اعتماد تھا. وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو رحمت سے بھاگ رہے تھے، مگر قربان آپ کی رحمت کے جس نے ہمارے پیروں میں زنجیریں ڈال دی. ہم تو جہنم کی طرف بھاگ رہے تھے. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ آستی رحمت عالم الٹے. ایک مثال دی ہے کہ جب کوئی محنت و مشقت طلب کام ہوتا ہے تو یہ ادا ہوتی ہے. 50 کلو کا وزن ہے، وہ اٹھانا ہے، تو اٹھانے والا ہے سکشم، ہیلتھی ہے، کیپیبل ہے، تو بلانا نہ پانا تو اللہ نہ دو آستین کریں دو، پھر کرتے کا دامن. تو ایک مثال دی ہے، آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے اور گرنے والوں کو راہ دوزخ سے سانپ الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. سانپ الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. مالک بن عوف کو بھی کھینچ لیا. جو تیرا سامان ہے بول، لسٹ لا، لے جا، اور یہ 200 اونٹ. اللہ اکبر. اب اس نے قصیدہ لکھا عربی میں، قصیدہ مالک بن عوف آج بھی پورے عرب میں پڑھا جاتا. ما ان رأيت ولا سمعت لواحد
कमिस्ल मुहम्मदिन फिन्नास कुल्लिहिम औफा व आता लिल जजील लिल मुस्तदी मता तशाओ युखबिरुका अम्मा फी गदी। क्या कहा? कसम खुदा की, बड़े वसूख से कहता हूं, मैं इन रअयतु वला समेतु लिवाहिद, दुनिया के किसी एक इंसान के बारे में मैंने नहीं सुना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। फिन्नास कुल्लिहिम कमिस्ल मुहम्मदी, पूरी दुनिया इंसानियत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं। औफा व आता लिल जजील लिल मुज्तदी, जो कहा वो कर दिखाया। एक परेशान हाल इंसान के लिए, जो कहा था वादा किया था, वादा पूरा किया, और फकत वादा पूरा नहीं करते, ऊंट ही नहीं देते, अता ही नहीं करते, बल्कि आपका एक वस्फ ये है, मता तशाओ युखबिरुका अम्मा फी गदी, कल इल्म गैब के बारे में अगर तू चाहे नबी से पूछ ले, बता देंगे। अल्लाह अकबर। इसी का जिक्र आला हज़रत फरमाते है कलाम इलाही में, शम्सो दुहा तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसमें शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कलामो बका की कसम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो, फरमा दो, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो, मेरी इताअत करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरे हो जाओ। अगर तुम मेरे हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा हो जाए। युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि इस बाबरकत मजलिस को शर्फ कबूल अता फरमाए। जिनकी शादी है, जब भी उनका निकाह हो, अल्लाह उनके निकाह को मुजफ्फर व मंसूर करे, कामयाब करे, बामुराद करे। उनकी जिंदगी को अल्लाह मोहब्बत और प्यार का मजमुआ बना दे, और नस्लें हो, जनरेशन हो, क़यामत तक सच्चे पक्के मोमिन, सुन्नी, सहीहुल अकीदा और गौसो ख्वाजा के दीवाने, हसनैन करीमैन के चाहने वाले, औलियाए उम्मत और सादात किराम से मोहब्बत करने वाले, आला हजरत की तालीमात पर चलने वाले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो बीमारी की बला चली है, अल्लाह ताला उस बला कोरोना से हमारी बस्तियों को, हमारे इलाकों को, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला महफूज कर दे। और जो लोग उसमें मुब्तला हैं अहले सुन्नत वल जमात के, अल्लाह ताला गौसे पाक के गरीब नवाज के सदक़े में, इमामैन करीमैन हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के सदक़े में उन तमाम अहले सुन्नत वल जमात को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और जो लोग जहां बहक हो गए, अल्लाह उन्हें फिरदौस से बरी में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कौम को, हमारी बस्ती में रहने वाले लोगों को इल्म दीन, इल्म दुनिया से सरफराजी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी की सतह और इनकी लाइफ स्टाइल में इतना इनकलाब पैदा कर दे कि ये कौल फैल अंदर बाहर हर तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाएं, इमामैन करीमैन के सच्चे आशिक बन जाएं, गौस व ख्वाजा के सच्चे दीवाने, मज़हब अहले सुन्नत वल जमात के सच्चे अमीन बन जाए, आला हजरत के मसलक के सच्चे फौजी व सिपाही बन जाए। इस हकीर फकीर की जबान से कोई कलमा जाने अनजाने काबिल एतराज सादिर हुआ हो तो फकीर तौबा करता है, रुजू करता है, अल्लाह कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।